أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، کچھ عرصے پہلے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ قرآن کریم کی جو سورتیں ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں اور اکثر مسلمانوں کو یاد بھی ہوتی ہیں، ان کی کچھ تفسیر اور تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے۔ اس سلسلے میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کافی عرصے چلتی رہی، الحمدللہ بقدر ضرورت اس کا بیان مکمل ہو گیا تھا۔ بیچ میں کچھ وقتی مسائل آئے جن پر بیان ہوتا رہا، اور اب پھر میں اسی سلسلے کی طرف لوٹ رہا ہوں، اور اس کے لیے اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ فلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کی ہے۔ یہ دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ قرآن کریم کی آخری صورتیں ہیں، اور ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ معوذتین کے معنی یہ ہے کہ وہ دو صورتیں جن میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ ان صورتوں کے نازل ہونے کا ایک خاص واقعہ ہے جن میں یہ صورتیں نازل ہوئی تھی۔ صحیح احادیث میں اس کی تفصیل یہ آئی ہے کہ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر بنا کر بھیجا، اور آپ نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارنے کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو وہاں مدینہ منورہ میں ایک بڑی تعداد یہودیوں کی تھی، اور یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حسد رکھتے تھے۔ حسد ان کو اس بات پر تھا کہ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے، اور پچھلے تمام انبیاء کرام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، جن کا دوسرا نام اسرائیل بھی ہے۔ تو پیچھے جتنے انبیاء کرام آئے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے، یعنی بنو اسرائیل میں آئے، اور یہ یہودی بھی بنو اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کو یہ منظور ہوا کہ سب سے آخری نبی، سب سے آخری پیغمبر، جو سب سے افضل پیغمبر بھی ہیں، یعنی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مبعوث کیا جائے۔
تو اب تک سارے انبیاء آ رہے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، جن سے بنو اسرائیل تعلق رکھتے تھے، یعنی یہودی اس خاندان سے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مبعوث ہوئے۔ تو یہودیوں کو یہ حسد ہوا کہ اگرچہ ان کی کتابوں میں، یعنی تورات میں، انجیل میں، زبور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں موجود تھیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے بتایا ہوا تھا کہ آخر میں ہم ایک ایسے پیغمبر بھیجیں گے جو آخر خاتم النبیین ہوں گے اور جن کی نبوت ساری دنیا کے لیے ہوگی، قیامت تک کے لیے ہوگی۔ یہ ساری باتیں تورات اور انجیل میں پہلے سے موجود تھیں۔ تو ان کو یہ خیال تھا کہ جس طرح اب تک سارے انبیاء کرام بنو اسرائیل میں آتے رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آتے رہے ہیں، اسی طرح یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی خاندان میں آئیں گے۔ لیکن جب وہ آ گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تو ان کو حسد ہو گیا، اور اس حسد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے کا سلسلہ ان کی طرف سے شروع ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد یہ چاہا کہ یہودیوں کے ساتھ کوئی دشمنی نہ ہو، بلکہ ایک معاہدہ کیا کہ بھئی ہم آپس میں امن اور سکون کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ ایک بہت بڑا معاہدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے۔ ظاہر میں تو انہوں نے معاہدہ کر لیا، لیکن اندرون خانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ انہوں نے شروع کر رکھا تھا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ان سازشوں کا ذکر آیا ہے۔ تو اسی حسد کی وجہ سے ایک یہودی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، اور جادو اس طرح کر دیا کہ اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، اور وہ ناساز اس طرح ہوئی کہ بعض اوقات آپ کو ایسا ہوتا تھا کہ کوئی کام آپ نے کر لیا ہے مگر خیال ہوتا تھا کہ نہیں کیا، اس طرح کی کیفیت، اور اس کی وجہ سے ایک طبیعت میں انقباض کی کیفیت جاری رہی کئی دن تک، کافی عرصہ، اور آپ کو یہ تکلیف کئی دن تک جاری رہی۔ تو ایک دن آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے جو تکلیف چل رہی ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے خواب میں اس کا اصل سبب بتا دیا ہے، اور میں نے خواب دیکھا یا ہو سکتا ہے بیداری کے اندر یہ صورتحال پیش آئی ہو کہ دو فرشتے آئے اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی، کہا کہ ان صاحب کو کیا ہوا ہے، کیا تکلیف ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر کسی نے جادو کیا ہے۔ تو پہلے انہیں پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے، تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ یہودی ہے، لبید ابن عاصم کا نام سے ایک یہودی ہے، اس نے جادو کیا۔ پھر پہلے سوال کیا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے اور کہاں کیا ہے، تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ اس نے کنگھے میں کیا ہے، کنگھے کے ذریعے جادو کیا ہے، اور کنگھے کے اندر جو بال آ جاتے ہیں کنگھا کرتے وقت ان بالوں کو بھی استعمال کیا ہے۔ پوچھا کہاں ہے وہ، تو جواب دیا کہ وہ ایک کنواں ہے بیر زروان کے نام سے، وہاں پر وہ اس نے کنویں کے اندر دفن کی ہے یہ چیزیں، کچھ پڑھا کر جادو کے کلمات پڑھا کر وہاں دفن کر دی۔
یہ ساری تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی دو فرشتوں کے ذریعے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میری اس تکلیف کے بارے میں مجھے ساری تفصیل بتا دی ہے. اور اس طرح چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس کنویں کے پاس بیر دروان کے نام سے, اور وہاں جا کر آپ نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ اس کا پانی جو ہے وہ بالکل پیلا پڑا ہوا تھا, اور وہاں سے وہ کنگا بھی برآمد ہو گیا, اور کنگے کے اندر جو بال تھے وہ بھی برآمد ہو گئے. اور پھر اسی موقع پر یہ دو صورتیں نازل ہوئیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الفلق قل کے معنی ہے کہو. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سکھایا کہ تم ان الفاظ کے ساتھ پناہ مانگو اللہ تبارک و تعالی کی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو صبح کے وقت پاؤ پھٹنے کی مالک ہے, یعنی جو جس کے حکم سے صبح کو پاؤ پھٹتی ہے, یعنی صبح نمودار ہوتی ہے. اور میں اس کی پناہ مانگتا ہوں من شر ما خلق, ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے. من شر غاسق اذا وقب, میں پناہ مانگتا ہوں رات کے اندھیرے سے جب وہ پھیل جائے. ومن شر النفاثات فی العقد, اور ان لوگوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو گرہوں میں پڑھ پڑھ کر پھونکتے ہیں. ومن شر حاسد اذا حسد, اور اس شخص کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو حسد کرنے والا ہو, جب وہ حسد کرے اور حسد کے نتیجے میں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یہ ہے ترجمہ قل اعوذ برب الفلق والی سورت کا. تو یہ جو کہا گیا کہ گرہوں میں پڑھ پڑھ کر پھونکتے ہیں لوگ, یعنی جادوگر, وہ کیا کرتے ہیں کہ گنڈے, جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ گنڈے بناتے ہیں, تو اس میں کوئی دھاگا لے لیا, اس کے اندر گرے کوئی کچھ پڑھا اور گرا بنا دی, پھر دوسرا کچھ پڑھا پھر گرا بنا دی, تیسرا پڑھا پھر گرا بنا دی. تو ان کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ لبید ابن عاصم یہودی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا, اس نے اپنی لڑکیوں کو جادو سکھایا تھا, اور ان لڑکیوں نے تانپ کے دھاگے کو لے کر اس کے اندر گرہیں باندھی تھیں, اور وہ گرہیں لگا کر تانپ کا کوئی دھاگا تھا وہ کنگھے کے اندر لگا دیا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مل گیا وہاں کنویں کے پاس. تو یہ جو دو صورتیں نازل ہوئی تھی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, اس میں 11 آیتیں ہیں دونوں صورتوں میں ملا کر, اور اس دھاگے کے اوپر بھی 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ قل اعوذ برب الفلق کی ہر ایک آیت پڑھتے اور اس کی ایک گرہ کھول دیتے, دوسری آیت پڑھتے پھر دوسری گرہ کھول دیتے, تیسری آیت پڑھتے پھر تیسری گرہ کھول دیتے, یہاں تک کہ 11 آیتیں پڑھ پڑھ کر آپ نے 11 کی 11 گرہیں کھول دی. اور جب وہ گرہیں کھل گئی تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ کأنما نشط من عقال, ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں کچھ بندھا ہوا تھا اور اب کھل گیا ہوں. تو یہ جادو کا جو اثر تھا وہ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے زائل فرما دیا. یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ انبیاء کرام اور خاص طور سے افضل الانبیاء سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اوپر کوئی بھی انسان, کوئی شیطان, کوئی جن ایسا جادو کوئی نہیں کر سکتا جو انبیاء کرام کو ان کے فرائض رسالت میں ادا کرنے میں رکاوٹ بن جائے. اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو اس سے محفوظ رکھتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی حالت طاری ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں
وہ اپنی نبوت کے فرائض انجام نہ دے سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی دنیا کی ساری طاقتیں جمع کر کے بھی انبیاء کرام کے اوپر کوئی ایسی حالت طاری نہیں کر سکتا، چاہے وہ جادو کے ذریعے ہو چاہے کسی اور ذریعے سے ہو، کہ جس سے انبیاء کرام کے فرائض رسالت میں کوئی رکاوٹ پڑے۔ البتہ انبیاء کرام بھی انسان ہوتے ہیں، اگرچہ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہوتے ہیں، لیکن انسان ہوتے ہیں، اور انسان ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر بیماریاں بھی آتی ہیں، نزلہ بھی آ گیا، بخار ہو گیا یا کوئی اور بیماری لاحق ہو گئی، یہ انبیاء کرام کو ہوتا رہتا ہے۔ تو جادو کے ذریعے جس طرح اگر کوئی آدمی کھانے پینے میں بے احتیاطی کرے اس سے بیماری ہو جاتی ہے، یا کوئی اور سبب پیدا ہو جاتا ہے بیماری کا، ٹھنڈ لگ گئی اس کی وجہ سے بیماری ہو گئی، تو یہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر جادو کے ذریعے کوئی بیماری آ جائے تو یہ انبیاء کرام کی نبوت کے منافی نہیں ہے۔ جس طرح بخار آ سکتا ہے، جس طرح نزلہ ہو سکتا ہے، اسی طرح انبیاء کرام کو جادو کی وجہ سے اگر کوئی تکلیف ہو جائے، جسمانی تکلیف ہو جائے، تو یہ کوئی مستبعد بات نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اور چونکہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا، اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر تمام حالات طاری کر کے دکھائے ہیں کہ ایسی حالت اگر طاری ہو تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے، آپ کی سنت کیا ہوگی ایسے موقع پر، ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، بیماری میں کیا ہونا چاہیے، صحت میں کیا ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور آپ کی سیرت طیبہ میں اللہ تعالی نے نمونے کے طور پر بتا دیں۔ تو یہ بھی ایک دنیا کی حقیقت ہے کہ لوگ حسد کی وجہ سے یا کسی اور بدخواہی کی وجہ سے کبھی دوسرے پر جادو کر دیتے ہیں۔ تو جادو بھی ایسا ہی ہے جیسے بیماری، یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے تکلیف پہنچنے کا، اس کا قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر آیا ہے۔ تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر جادو کر کے بھی دکھا دیا۔ ایک تو یہ دکھا دیا کہ جادو کرنے والا اپنی ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض رسالت میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا۔ ایک تو یہ آنکھوں سے دکھا دیا، ورنہ اگر اس کا بس چلتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اعوذ باللہ اگر اس جادو کے اندر یہ طاقت ہوتی کہ کسی نبی کو اپنے فرائض رسالت میں سے روک دے تو وہ رکنے والے تو نہیں تھے، لیکن اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر آپ کو اپنے فرائض رسالت میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، لیکن اتنا ہی کر سکتا تھا کہ تھوڑی سی تکلیف ہو گئی، آپ کو طبیعت ناساز ہو گئی، یہ ہو گیا۔ اب اس نے سبق دیا پوری امت کو کہ اگر کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ دو صورتیں نازل فرمائیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور یہ نازل فرما کر یہ بتایا کہ اگر کسی پر یہ جادو کا اثر ہو تو اس کو یہ صورتیں پڑھنی چاہیے، اور اس صورتوں کے پڑھنے کے نتیجے میں انشاءاللہ وہ جادو کا اثر اس کا زائل ہوگا۔ اور اگر نہیں ہو، کسی پر جادو کا اثر نہیں ہے، تب بھی ان دو صورتوں کو معمول میں پڑھنا یہ اس کی حفاظت کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں، ان سے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو صورتیں مجھ پر ایسی نازل ہوئی ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جو اس سے پہلے کسی اور نبی پر نازل نہیں ہوئی تھی، اور میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم صبح شام اس کو پڑھا کرو، صبح کو بھی پڑھو اور شام کو بھی پڑھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے۔
اور خود نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ ہر نماز کے بعد یہ 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے. ہر نماز کے بعد آپ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں، اور سورہ یہ چاروں قل جس کو کہا جاتا ہے وہ پڑھا کرتے تھے ہر نماز کے بعد. اور رات کو سونے سے پہلے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر آپ اپنے دست مبارک پر دم کرتے، پھونک مارتے، اور پھر پورے جسم پر ہاتھوں کو پھیر لیتے تھے. یہ معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی رہا. اور جب مرض وفات میں تھے، سخت بیماری کا وقت تھا اور وفات کا وقت قریب تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چونکہ میں نے آپ کو ساری زندگی دیکھا تھا کہ سونے سے پہلے آپ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر سارے جسم پر پھیر لیتے تھے، لیکن اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ آپ بیماری کی شدت کی وجہ سے نہ تو پوری طرح پڑھ پا رہے تھے اور نہ ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی کہ آپ خود ہاتھ اٹھا کر اپنے سارے جسم مبارک پر پھیر لیں. تو عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھا، یہ 2 صورتیں پڑھی، اور اپنے ہاتھوں پر دم کرنے کے بجائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کیا اور اپنے ہاتھ سے آپ کے دست مبارک اٹھا کر اور سارے جسم پر پھیرا. تو یہ حضرت عائشہ نے بتایا کہ ساری زندگی یہ معمول رہا کہ سونے سے پہلے یہ 2 صورتیں آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور یہ بھی تلقین فرمائی ہے کہ صبح کو بھی پڑھو اور شام کو بھی پڑھو، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے. تو یہ ہے اس پوری دونوں صورتوں کا نازل ہونے کا پس منظر اور ان کا شان نزول. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتا دیا کہ جب کسی کو ایسی صورت پیش آئے یا پیش آنے کا اندیشہ ہو تو آدمی کو یہ صورتیں کل کہہ کر فرمایا کہ یہ کہو، یہ صورتیں پڑھو. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کیا کچھ تاثیر رکھی ہے وہی جانتے ہیں، لیکن یہ انسان کی بلاؤں سے، آفتوں سے، جادو سے، دشمن کے شر سے، حاسد کے حسد سے بچانے کے لیے بڑا مؤثر ذریعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو عطا فرمایا. پھر ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے اس آدمی کا نام تک بتا دیا گیا تھا جس نے جادو کیا تھا. لبید ابن عاصم آپ نے بتا دیا حضرت عائشہ کو کہ لبید ابن عاصم ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نام تک بتا دیا ہے تو پھر آپ اعلان کر دیجیے اس کا لوگوں میں کہ فلاں شخص نے جادو کیا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف سے دور فرما دی، میری طبیعت الحمدللہ ٹھیک ہو گئی، میری تکلیف دور فرما دی. اب میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ جو ہیں ان کو اس شخص کو زیادہ تکلیف پہنچائیں. یعنی اگر میں نام کا اعلان کر دوں گا تو وہ صحابہ کرام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار تھے، آپ کے پسینے کے قطرے پر خون کے قطرے بہانے کو تیار تھے، وہ اس کو پتہ نہیں کیا سزا دیتے، اس کو مار دیتے، قتل کر دیتے یا اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں یہ شر پیدا نہیں کرنا چاہتا، بس اللہ نے میری تکلیف دور کر دی، یہ کافی ہے. تو اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل نے یہ سبق دیا کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کو تکلیف پہنچائے یا دوسرے کے ساتھ دشمنی عداوت کا معاملہ کرے تو اگرچہ شریعت نے حق دیا ہے اس کو بدلہ لینے کا اور اس کو سزا دلوانے کا، لیکن اگر وہ نظر انداز کر دے اور بدلہ نہ لے تو یہ بڑے انبیاء کرام کا طریقہ ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ٹھیک ہے ایک آدمی نے اب دشمنی کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دشمنی کے اثر کو ظاہر کر دیا، اس سے بچا لیا، لیکن
دشمنی کرنے والے کا جواب دشمنی سے نہ دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پوری امت کو ایک عظیم سبق دے دیا کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے، ٹھیک ہے اپنے برائی سے بچنے کا جو طریقہ اختیار کر سکتے ہو وہ کر لو، اپنے آپ کو برائی سے بچا لو، لیکن اگر باوجود ہے کہ تمہیں حق ہے کہ اس سے بدلہ لو، لیکن اگر بدلہ نہ لوگے تو تمہارے لیے اجر و ثواب کا بہت بڑا ذخیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا موجود ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی حکم دیا ہے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ دفع کرو، تو یہ ایک عظیم سبق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے میں یہ بھی امت کو دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اگلے جمعہ میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔